بزرگان محترم اور پیارے بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اور بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پیش کیا۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس آیت کا مضمون بھی حج سے متعلق، اور جو حدیث پڑھی ہے اس میں بھی حج کا ہی تذکرہ ہے۔ آج کی اس مجلس میں حج کے بارے میں 3 باتوں کا بیان ہوگا۔ پہلے حج کے فضائل بتائے جائیں گے، حج کیسا عظیم الشان فریضہ ہے اور کیسی عظیم عبادت ہے، اور حج کرنے پر اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں، حج کرنے والے کے لیے کیا بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، انعامات ہیں۔ یہ تو فضائل کا بیان ہے۔ دوسرے، حج کے ضروری مسائل کا بیان۔ تیسرے، حج میں کیا کیا منکرات اور خرافات شامل ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے آدمی کا حج خراب ہو جاتا ہے، بلکہ خطرہ ہوتا ہے کہ حج قبول ہی نہ ہو۔ یہ 3 باتوں کا بیان ہو۔ پہلی چیز، حج کے فضائل۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیتعجل۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس کا بھی حج کا ارادہ ہو اسے جلدی کرنا چاہیے، جلدی کر۔ کیوں؟ ہو سکتا آنے والے دن میں اس کی صحت ساتھ چھوڑ دے۔ آج اللہ نے پیسے کا، دولت کا مالک بنایا ہے، آنے والے دنوں میں کنگال ہو جائے، دولت ختم ہو جائے۔ اس لیے جس کا بھی حج کا ارادہ ہو، من اراد الحج فلیتعجل، وہ جلدی کر لے۔ پھر بخاری اور مسلم کی جو روایت پیش کی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من حج للہ، جس نے حج کیا کس کے لیے؟ بولو، اللہ کی رضا کے لیے، نام کے لیے نہیں، نمود کے لیے نہیں، حاجی صاحب کہلوانے کے لیے نہیں، اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھوانے کے لیے نہیں۔ حج کائے کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ کیوں؟ حج کیا ایک عبادت۔ آپ جمعہ کی نماز روزانہ جب پڑھنے آتے ہیں تو اس سے پہلے پوسٹر میں چھپواتے ہیں کہ میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، خوب خاندان میں چرچا کرتے ہیں، خوب دعوتیں کھاتے ہیں۔ ارے بھائی کی عبادت ہے، آپ کے ذمہ فرض ہے، آپ نے کر لیا۔ ایسی حج آپ پر جب فرض ہو گیا تو بس اس کو عبادت کے انداز میں کرنا چاہیے۔ آج اس کو لوگوں نے اتنا بڑھا دیا کہ جانے سے پہلے یہ دعوت، وہ دعوت، یہ جلسے، وہ ہار، وہ پھول، وہ پورا جشن کی شکل ہو جاتی۔ اس میں ریاکاری اور دکھاوے کی شکلیں بھی پیدا ہو جاتی، اور خطرہ یہ ہوتا ہے کہ حج قبول ہی نہ ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ایسی ہے کہ خود جہنم اس سے روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی۔ صحابہ نے پوچھا اس میں کون جائیں گے؟ کہا امت محمدیہ کے ریاکار جائیں گے، دکھاوا کرنے والے جائیں گے۔ حج ایسی عبادت ہے، اس میں جان بھی خرچ ہوتا ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ آپ سوچیے، آپ نے کئی لاکھ روپے خرچ کیے، 1 مہینے کا وقت خرچ کیا یا 40 دن کا وقت خرچ کیا، اور اس میں آپ نے ایسی غلطیاں کر دی، دکھاوا کر دیا کہ آپ کا حج قبول ہی نہیں ہوا، کیا فائدہ؟ لہذا اپنے حج کو اگر بچانا ہے، ضائع ہونے سے بچانا ہے، اور حج کی برکتوں سے مالا مال ہونا ہے، تو حج کی عبادت ہے، اس کو عبادت کے طریقے پر ادا کیا جائے۔ ہمارے یوپی میں اللہ والے قاری صاحب تھے، ان کو حج کرنے کا ارادہ ہوا، بس اپنے ایک شاگرد سے خاص طور سے بتا دیا کہ دے بھائی یہ امانتیں ہیں، فلاں فلاں کو دے دینا، اور میں حج میں جا رہا ہوں۔ چلے گئے۔ ان کے علاقے میں وہ جاہلوں کے اندر حج میں جانے سے پہلے خوب دھوم دھام کا رواج تھا، خوب پھول ہار ڈالا جاتا، مجمع جمع ہوتا، بھیڑ ہوتی۔ انہوں نے کچھ کیا نہیں، ایسا بس سیدھے چلے گئے حج کر۔ تو ان کے علاقے کے جو لوگ وہاں گئے تھے حج میں، وہاں مکہ مکرمہ میں ان کو ملے، تو ملنے کے بعد سلام دعا کے بعد سب یہ کہے حاجی قاری صاحب آپ چلے آئے، آپ نے حج میں آپ کا حج کا ارادہ تھا، آپ نے بتایا نہیں، آپ کا حج کا ارادہ تھا، آپ نے بتایا نہیں۔ یعنی ہم جیسے آنے سے پہلے دعوتیں کرتے ہیں، دھوم دھام کرتے ہیں، ایسا تو کچھ آپ نے بتایا نہیں، آپ کا حج کا ارادہ تھا، آپ سیدھے چلے آئے، بتائے۔ تو قاری صاحب سنتے رہے، جب پانی سر سے اونچا ہو گیا، بہت زیادہ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ صاحب آپ چلے آئے، آپ نے بتایا نہیں، آپ چلے آئے، آپ نے بتایا نہیں۔ تو قاری صاحب نے یہی مثال دی، کہا دیکھو جی، جب تم ظہر کی نماز ظہر کے وقت پڑھنے جاتے ہو تو سب سے ہلہ چرچا کر کے جاتے ہیں، میں ظہر پڑھنے جا رہا ہوں، میں ظہر پڑھنے جا رہا ہوں، آ جاؤ سب لوگ دیکھو میں ظہر پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں، ایسے چلے جاتے ہیں بغیر۔
کہ ایسی حج میرے اوپر فرض تھا، اس کے لیے ہلہ چرچا کرنے کا؟ تو حج کے قبول ہونے کی پہلی شرط ہے من حج للہ، کائے کے لیے حج کیا ہو؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص ہو، دکھاوا نہیں ہو، نام و نمود نہ ہو، چرچا نہ. پھر آگے دوسری شرط فلم یرفس ولم یفسق، اس حج کے اندر کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، سنت و شریعت کے مطابق حج کیا. اب اس پر یہ وعدہ ہے کہ یہ شخص اب ایسا گناہوں سے پاک صاف ہو کے لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. بخاری اور مسلم کی روایت. کتنی بڑی بشارت ہے. آپ سوچئے کہ جیسے آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے کیسا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، ایسے یہ حاجی بھی اگر اخلاص سے حج کرے، اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، مسائل شرعیہ کے مطابق حج کرے، سنت کے مطابق حج کرے، اس میں بے حیائی کا کام نہ کرے، گناہ کا کام نہ کرے، ایک دم صحیح حج کر لے، تو اس پر بشارت ہے کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے بولو آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا. کوئی حج میں یہ جو بشارت ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا، یہ بشارت یہ مشروط ہے، شرط کے ساتھ. وہ شرط پائی جائے گی تب وہ انعام ملے گا. وہ شرط کیا ہے؟ اخلاص ہو اور سنت و شریعت کے مطابق حج کیا. بہت سے لوگ حج میں جانے کے بعد بھی نامحرم لڑکیوں کو، نامحرم عورتوں کو فلائٹ میں دیکھنا، ایئر ہوسٹس کو دیکھنا، پھر ایئرپورٹ پہ دیکھنا، پھر وہاں طواف کے دوران مطاف میں وہاں بھی نظریں ڈالنا. وہاں بھی آپ نے جا کے گناہ کیا تو آپ کا حج خطرے میں ہے، قبولیت پھر خطرے میں. پتہ نہیں آپ کو انعام ملے گا کہ آپ پھٹکار دیے جائیں. اب اس پر حدیث سنو. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان فلان ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے ایک صاحب سوار تھے، اور وہ جوان آدمی تھے، حضور کے پیچھے سوار تھے، مگر یلاحظ النساء وینظر الیہن، وہ عورتوں کو دیکھ رہے تھے، عورتوں پر بار بار نظریں ڈال رہے تھے. تو حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا یا ابن اخی، اے بھتیجے، یہ ایسا دن ہے، ان ھذا یوم، یہ ایسا دن ہے، من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر لہ، یہ ایسا دن ہے کہ جس شخص نے آج کے دن اپنی زبان کی، اپنے کان کی اور اپنی آنکھ کی حفاظت کر لی، یعنی ان تینوں راستوں سے گناہ نہیں کیا، تو اللہ اس کی مغفرت فرماتا. اب تصویر کا دوسرا رخ کہ آنکھ کان کی حفاظت نہیں کیا، آنکھ سے بھی گناہ کرتا رہا، زبان سے بھی گناہ کرتا رہا، کان سے بھی گناہ کرتا رہا، تو اب آگے اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی بشارت. بہت سے لوگ پیسے کے بلبوتے پہ فارم پر پیسے آئے، فارم بھر دیا، چلے گئے. جو گناہوں کی عادت پہلے سے تھی، حرام دیکھنے کی، حرام بولنے کی، حرام سننے کی، وہ اسی عادت میں چلے گئے، اور وہاں بھی حرام بول رہے، حرام دیکھ رہے، حرام سن رہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حج میں جانے سے پہلے آدمی کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے، اور رہ کے اپنی زبان کی اصلاح کرے، اپنی آنکھ کی اصلاح کرے، کان کی اصلاح کرے، تقوی کی مشق کرے، اپنی آنکھوں کو متقی بنائے، زبان کو متقی بنائے، کان کو متقی بنائے، پھر حج میں جائے تو وہاں کی برکتوں سے مالا مال ہو کر آئے. بہرحال حج میں بشارتیں تو بہت ہیں، بڑی خوشخبریاں ہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی اپنے خاندان کے 400 آدمیوں کے بارے میں شفاعت کرے گا. کتنے کے بارے میں؟ 400. کیا بھاؤ ہے حاجی. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافحہ ومرہ ان یستغفر لک قبل ان يدخل بیتہ فانہ مغفور لہ.
حضور فرما رہے ہیں کہ حاجی جب حج کر کے آوے تو اسے سلام کرو، مصافحہ کرو، اور اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لیے بخشش کی درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دے، کیونکہ وہ بخشا بخشایا آیا ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے۔ تو بھائی حاجی کا مقام بہت بلند ہے، لیکن یہ بلند مقام اسی وقت ملے گا جب وہ سچا حاجی ہو۔ سچا حاجی کسے کہیں؟ جو اخلاص سے حج کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے اور سنت و شریعت کے مطابق حج کرے۔ اب آئیے حالات کا رخ دیکھیے۔ اول تو ہم لوگ عبادت کرتے نہیں، اور کرنے جاتے ہیں تو ہمارا نفس و شیطان اس میں ایسی چیزوں کی ملاوٹ کروا دیتا ہے کہ اس عبادت پر جو کچھ انعامات ملنے والے تو اسے ہم محروم ہو جائیں۔ بہت سے حاجی صاحب لوگ حج کی جب شروعات کریں گے، یعنی احرام پہن لیا انہوں نے، اب اسی وقت اپنے لوگوں سے کہیں گے ذرا میرا فوٹو کھینچو۔ وہ بھی اکیلے نہیں، کہیں کہ میرے ساتھ فلاں فلاں سب کھڑے ہو جائیں اور ساتھ میں فوٹو کھینچو۔ کیوں کھنچوا رہے حاجی صاحب؟ بولا ذرا یادگار رہے گی۔ آپ نے پوچھا کسی مفتی صاحب تو یادگار کے طور پر یہ فوٹو کھنچانا حلال ہے کہ حرام؟ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوٹو کھنچوایا تھا، صدیق اکبر نے کھنچوایا تھا، فاروق اعظم نے کھنچوایا تھا، صحابہ کی پوری جماعت میں سے کسی نے کھنچوایا؟ کسی اولیاء اللہ نے کھنچوایا؟ بھائیو آج بھی فوٹو کھینچنا حرام ہے۔ دو حدیثیں سناتا ہوں تصویر کے بارے میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر کھینچنے والوں کو۔ کیوں؟ جو تصویر کھینچتا ہے وہ اللہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں مصور اللہ پاک کے بارے میں کہ اللہ مصور ہیں، تصویریں بنانا یہ اللہ کا کام۔ تو جو آدمی تصویریں بناتا ہے وہ عملاً اللہ کا مقابلہ کرتا ہے کہ اللہ آپ وہاں تصویر بناتے ہیں، میں بھی بنا رہا ہوں۔ دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے کہ جہنم سے گردن نکلے گی قیامت کے دن، اس کی آنکھ ہوگی جس سے وہ دیکھے گی، اس کے دو کان ہوں گے جس سے وہ سنے گی، اور اس کی ایک زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گی، اور وہ کہے گی انی وکلت بثلاثۃ، میں 3 لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں۔ کون 3 لوگ؟ پہلا وہ شخص جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک قرار دیتا تھا، اللہ کا پارٹنر قرار دیتا تھا۔ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تو جو گردن نکلے گی وہ پہلے ان لوگوں پر کس پر مسلط؟ شرک کرنے والا۔ دوسرے بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وہ کہے گی میں اس شخص پر مسلط کی گئی ہوں جو دنیا میں سرکشی کرتا تھا، متکبر تھا، ضدی تھا، ہٹ دھرم تھا، حق بات کو قبول نہیں کرتا تھا، ایسے پر مسلط کی۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا وہ کہے گی میں اس شخص پر مسلط کی گئی ہوں جو تصویریں بناتا تھا۔ میرے بھائیو تصویریں بنانا آج بھی حرام ہے، صرف ضرورت کے درجے میں علماء نے اجازت دی ہے کہ جہاں اس کے بغیر کام نہ چل سکے، بہت ضرورت ہو، مجبوری ہو، بس بقدر ضرورت۔ تو آج حاجی صاحب لوگ اپنے حج کا آغاز کرتے ہیں، حج کے عمل کی شروعات کرتے ہیں حرام کام سے۔ کیسے ان کا حج قبول ہوگا؟ بولو۔ حج کی شروعات کرنے جا رہے ہیں احرام پہن کے، پہلے کہہ رہے تصویر کھینچو۔ یہ ایک گناہ ہوا۔ دوسرا وہ احرام پہننے کے وقت پھر بہت سے لوگ ان کی تعظیم میں، ان کے اکرام میں، ان کا دل خوش کرنے کے لیے ان کے گلے میں پھول ڈالتے ہیں، ہار ڈالتے ہیں۔ حج کے اوپر سینکڑوں کتابیں چھپ گئی ہیں، مجھے کسی کتاب میں لا کے دکھا دو کہ حج کے فرائض میں، واجبات میں، سنتوں میں، مستحبات میں کہیں لکھا ہو کہ حاجی کے گلے میں پھول ڈالا جائے۔ ارے میاں وہ جتنے پیسے کا تم پھول ڈال رہے ہو وہ پیسے 2 روپے 5 روپے 100 روپے دے دو، تمہاری طرف سے حرم شریف میں صدقہ کر دے گا، کتنا ثواب ملے گا؟ وہاں ایک روپے کا 1 لاکھ کا بھاؤ ہے۔ وہاں اگر 1 روپیہ کوئی صدقہ کرے گا تو 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا۔ اور یہ آپ نے پھول ڈالا، یہ گناہ کا کام کیا، آپ بھی گنہگار ہوئے اور آپ نے اس کو بھی گنہگار کیا۔ یہ کیا ہے؟ تیسرا گناہ
بہت سے حاجی لوگ جب رخصت ہوتے ہیں ایئرپورٹ جانے لگتے ہیں تو انہیں پہنچانے کے لیے رخصت کرنے کے لیے عورتیں بھی جاتی, بسیں بھر بھر کے جاتی. کہاں جا رہے ہیں بھابھی؟ وہ بھیا کو پہنچانے جا رہے ہیں. کہاں؟ حج میں جا رہے ہیں نا. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے عورتیں بھی آئی تھیں. پھر یہ عورتیں جو جائیں گی راستے میں جتنی بے پردگی ہوگی اس کا گناہ بھی وہ حاجی صاحب کے ذمہ جائے گا. ان کو تو ملے گا لیکن وہ ذریعہ حاجی صاحب بھی بن رہے. پھر راستے میں جتنی نمازیں قضا ہوں گی اس کا ذمہ دار کون؟ اس لیے حج پر بشارتیں بہت ہیں, خوشخبریاں ہیں, انعامات ہیں, لیکن یہ سب اس وقت ہیں جب آدمی سنت کے مطابق حج کرے, گناہ سے بچ کے حج کرے. اور ہمارا نفس و شیطان ہمیں پہلے سے سب پلاننگ بنا کے ایسے ایسے گناہ کرواتا. آپ سوچئے کہ حج کی شروعات ہو رہی حرام کام سے, تصویریں کھینچنے سے, پھول ڈالنے سے, نامحرم عورتوں کی بھیڑ کو ساتھ میں لے جانے سے, یہ سب سے حج کا آغاز ہو رہا ہے. کیا آپ کا حج قبول ہوگا؟ بول, آج لاکھوں لوگ حج میں جاتے ہیں لیکن بس چند کا قبول ہوتا ہو, اللہ والے جو خاص ہوتے ہوں جو اپنے حج کو ضائع ہونے سے بچے. ورنہ عام طور سے لوگوں کا حج دیکھو تو پتہ چلتا ہے ان میں سے اکثر کا قبول ہے نہیں, کیونکہ مسائل کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف. اس لیے بھائیوں حج کرو, اور جن پر حج فرض ہو گیا ہے وہ نہیں کریں گے تب تو بہت بڑے مجرم بھی ہیں. ان کے بارے میں حدیث سنو. عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يمنعه من الحج حاجة ظاہرہ او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم يحج فليمت ان شاء یہودیا او شاء نصرانیا. رواہ الدارمی. اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس پر حج فرض تھا, کوئی شرعی مجبوری نہیں تھی اور وہ حج نہیں کیا اور مر گیا تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جو آدمی تندرست تھا اور پیسے والا تھا, یعنی حج کرنے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں تھی, اور اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا, تو کل قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پہ کافر کا لفظ لکھا ہوگا. کیا لکھا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ان کے ابا جان تو اور آگے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جس پر حج فرض تھا, کوئی مجبوری نہیں تھی, تندرست تھا, پیسے والا تھا اور حج نہیں کیا اور مر گیا, تو قسم کھا کر کہہ دو کہ وہ یہودی ہو کر مرا ہے یا نصرانی ہو کر. تابعین علماء کی ایک جماعت ہے, حضرت ابراہیم نخعی, حضرت مجاہد, طاووس, تابعین علماء کی ایک جماعت کا یہ فیصلہ ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہمیں کسی مسلمان کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس پر حج فرض تھا اور بغیر حج کیے مر گیا تو ہم اس کی جنازے کی نماز میں شریک ہونے کو تیار نہیں ہیں. اگر ہمیں معلوم ہو گیا کسی کے بارے میں کہ وہ اس پر حج فرض تھا اور اس کا جنازہ تیار ہے اور بغیر حج کیے مر گیا تو ہم اس کی جنازے کی نماز میں شریک ہونے کو تیار نہیں. اب آئیے حالات کا جائزہ لیجئے. آج بھی امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے جن پر حج فرض ہے اور وہ حج کرنے نہیں جا رہے ہیں اور حج میں تاخیر کر رہے ہیں, اور جب حج فرض ہے تاخیر کر رہے ہیں اور مر گئے تو خطرہ ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو. 3-4 مسئلے بتاتا ہوں حج فرض کے. مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس زمین کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ اس میں سے کوئی ایک حصہ بیچ دے تو اس سے حج کا انتظام ہو جائے, اور اس کے بعد بھی اتنی زمین بچی رہے کہ اس کا گزارا ہو سکتا ہے, تو لازم اور واجب ہے ایسے شخص کے ذمے کہ وہ زمین کا ایک ٹکڑا بیچے اور اس سے حج کرنے جائے. صرف اس مسئلے کی روشنی میں آپ امت کا جائزہ لیجئے. آج کے زمانے میں زمین کا بھاؤ بہت بڑھ چکا ہے. آپ گاؤں قریوں کے علاقوں میں چلے جائیے, بہت سارے بھائی ایسے ہیں ان کی روزانہ کی کوئی آمدنی نہیں ہے, وہ پریشان ہیں, بظاہر کھانے کے وعدے ہیں لیکن زمینیں ایکڑ کی ایکڑ ہیں, کئی ایکڑ زمینوں کے مالک ہیں, پریشان بھی ہے, لیکن مال کی محبت اور زمین کی محبت میں ایسا مغلوب ہے
کہ وہ زمین بیچنے کو تیار نہیں، اور مسئلے کے اعتبار سے ان پر حج فرض ہے۔ اب اگر وہ اسی حالت میں مر گئے تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، ایک لڑکا ہے وہ دبئی گیا، اس نے پیسے اتنے کما لیے کہ اب اس پر حج فرض ہو گیا ہے، لیکن ابھی اس کی بیوی کے لیے جانے کا انتظام نہیں ہوا۔ اس نے ٹھان رکھا ہے کہ نہیں، جب تک میری بیوی کے لیے بھی حج کے جانے کا انتظام نہیں ہو جائے گا میں اکیلے حج کرنے نہیں جاؤں۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اس نے اتنا پیسہ کما لیا کہ اس پر حج فرض ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ فوراً بلا تاخیر وہ حج کرنے چلا جائے، بیوی کے انتظار میں نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ جب اور دیں گے تو بعد میں بیوی کے ساتھ بھی چلے جائیں۔ اب اگر بیوی کا انتظام فی الحال نہیں ہوا، اس کی وجہ سے وہ لیٹ کر رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے، تو مجرم ہے، اور اسی حالت میں مر گیا تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ دو مسئلے۔ تیسرا مسئلہ، بعض لوگوں کے پاس پیسے ہیں، وہ حج میں جا سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں میری بچیاں کئی ہیں، ان کی شادی کرنی ہے اور شادی کے لیے میں نے پیسے روک رکھے ہیں، لہذا میں حج میں نہیں جاؤں گا۔ ان کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ نہیں، آپ پر حج فرض ہو گیا ہے تو آپ بلا تاخیر حج میں چلے جائیے اور وہاں جا کے اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی بچیوں کے لیے بھی اچھا سے اچھا شادی کا انتظام کر دے۔ لیکن یہ بچیوں کی شادی کے نام پر حج میں تاخیر کرنا یہ گناہ ہے، جرم ہے۔ اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے اور اسی حالت میں تاخیر کرتے کرتے آپ مر گئے تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں آپ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ ایسی بعض علاقوں میں رواج ہے کہ ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ وہ حج کر سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے لیے بھی انتظام نہیں ہوا، اور ان کے یہاں معاشرہ یہ ہے، مزاج یہ ہے کہ جب تک ماں باپ کو حج کرا نہ لو خود حج کرنے نہیں جا سکتے۔ اب انہوں نے ٹھان رکھا ہے کہ اگرچہ میرے پاس پیسے آ گئے میں جا سکتا ہوں، لیکن اماں ابا کے لیے بھی انتظام نہیں ہوا ہے، لہذا جب تک اماں ابا کا بھی خرچہ نہیں آ جائے گا میں حج کرنے نہیں جاؤں گا۔ تو وہ بھی جرم ہے، گناہ کرنا، تاخیر کرنا یہ گناہ ہے، اور اس تاخیر کی حالت میں اگر وہ مر گئے تو ان کے لیے بھی خطرہ ہے کہ یہودی ہو کر مریں یا نصرانی۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی حج فرض کے مسائل ایسے ہیں کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ مسائل شرعیہ کے اعتبار سے ان پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن یا تو وہ مسئلہ جانتے نہیں یا مال کی محبت میں اندھے ہیں، مغلوب ہو چکے ہیں اور حج فرض کی ادائیگی میں تاخیر کر رہے ہیں، اور خطرہ یہ ہے کہ اس حالت میں مر گئے تو چاہے یہودی ہو کر مریں یا نصرانی ہو کر مریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو حج فرض کے مسائل تھے۔ اس کے علاوہ حج کے بڑے باریک مسائل ہیں، جانے سے پہلے باقاعدہ سیکھنا چاہیے۔ دیکھو جیسے نماز میں واجبات ہیں، نماز میں جو چیزیں واجب ہیں، بعض مرتبہ ایسی کچھ چیزیں چھوٹ جائیں اور آپ سے مثلا نماز کا واجب چھوٹ گیا تو آپ نے سجدے سو کر لیا، ہو گئی نماز۔ لیکن حج کے بہت سے واجبات ایسے ہیں کہ اگر وہ چھوٹ گئے تو آپ کو توبہ بھی کرنا، استغفار کرنا اور ساتھ ساتھ دم دینا پڑے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں، حاجی لوگ جانتے نہیں۔ اس میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں۔ حاجی لوگ جب فلائٹ میں جاتے ہیں تو ان کو فلائٹ کی طرف سے کھانے کی ٹرے آتی ہے، کھانا کھا لیا، اسی ٹرے کے اندر ایک ٹیشو پیپر رہتا ہے، وہ خوشبو میں بالکل ڈبایا رہتا ہے۔ وہ اس لیے رہتا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ پوچھ لیں، منہ پوچھ لیں۔ بہت سارے حاجیوں کو معلوم نہیں ہوتا، وہ کھانے کے بعد بہت آرام سے پورا چہرہ پوچھ رہے ہیں، ہاتھ پوچھ رہے ہیں، اور صاحب ان پر دم واجب ہو رہا ہے کیونکہ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع۔ ایسے کتنے مسئلے ہیں میرے بھائیوں۔ ابھی اسی پیر کے دن میں کہا تھا نیل منگلہ اسلام پور میں، وہاں مولانا صاحب نے حضرت نے بتایا کہ ایک صاحب وہاں حج کرنے گئے تھے، طواف زیارت چھوڑ کے چلے آئے تھے، اور 20 سال کے بعد آ کے ان سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ کتنے سال کے بعد؟ 20 سال کے بعد آ کے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے حج وہ اتنے سال پہلے کیا تھا اور طواف زیارت نہیں کیا تو میرا کیا ہوا؟ پتہ ہے مسئلہ کیا بنا؟ طواف زیارت حج کا ایسا عظیم الشان فریضہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر کسی نے طواف زیارت چھوڑ دیا ہے تو سب کام تو حلال ہو جائیں گے، لیکن بیوی ابھی بھی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ بیوی کے حق میں ابھی بھی وہ احرام کی حالت میں ہے جب تک کہ واپس جا کے طواف زیارت نہ کرے۔ وہ چاہے 10 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں، بیوی حلال نہیں جب تک کہ واپس جا کے نہ کرے۔
اب انہوں نے اگر 20 سال اسی طرح گزارے اور 20 سال بیوی سے ملاقات ہوتی رہی تو سب حرام کام ہوتا رہا. تو حج میں جانے سے پہلے مسائل کا سیکھنا بہت ضروری ہے. حج کے مسائل بہت باریک ہیں. اس لیے اگر آپ کو حاجی صاحب سے ہمدردی ہے, محبت ہے, تو آپ پھول مالا نہ پہنائیے, ان کو حج کی کوئی کتاب دیجئے اور کہیے صاحب جانے سے پہلے اس میں مسائل سیکھو, اس میں جو دعائیں ہیں, حج کی بڑی عجیب عجیب دعائیں ہیں. بعض دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. طواف کے دوران عرفات میں اللہ کے رسول نے کیا مانگا ہے, مینا میں کیا مانگا ہے, مزدلفہ میں کیا مانگا ہے, وہ معلوم کرنا چاہیے, یاد کرنا چاہیے, اور یاد کر کے پھر وہاں جا کے مانگنا چاہیے. میرے بھائیوں, اللہ کی رحمتوں کا وہاں اللہ کی رحمتوں کا ایک سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے. اللہ کی رحمتوں کا ہیڈ آفس ہے, وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے وہاں جاؤ اور پہلے سے سیکھ کے جاؤ حج کرنا کیسے کرنا, آنکھ کی حفاظت, زبان کی حفاظت, کان کی حفاظت اور حج کے مسائل. اور دیکھو آدمی گناہ کہیں بھی کرے, گناہ حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن بابرکت جگہوں میں یا بابرکت مہینے میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بڑھ جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی چوری کرے, کبھی بھی چوری کرے حرام ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں چوری کرے تو آپ کہیں گے بڑا پاپی ہے, بڑا مجرم ہے, کیونکہ بابرکت مہینے میں حرام کام کر. ایسی نامحرم لڑکیوں کو گھور گھور کر دیکھنا یا موبائل میں حرام چیزیں دیکھنا, یہ ہر مہینے میں اور ہر جگہ حرام ہے. لیکن آپ مکے میں پہنچ کر بھی حرام کاری کر رہے ہیں, مدینہ منورہ میں بھی کر رہے ہیں. اب آپ بڑے مجرم ہیں, بڑے پاپی ہیں. خطرہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کہیں کوئی عذاب نہ آ جائے اور ہم برباد ہو جائیں, ہلاک ہو جائیں. اس لیے میرے بھائیوں, میں نے جو آیت پڑھی تھی, اللہ پاک فرما رہے الحج اشہر معلومات, حج کے متعین مہینے ہیں, یعنی انہی مہینوں میں کوئی حج کرے گا تو حج ہوگا. حج کے کون سے مہینے بولو؟ شوال, یہ بھی جو ختم ہو رہا ہے, شوال, دوسرے ذی قعدہ اور تیسرے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ. کیا یہ متعین مہینے, انہی میں اگر کوئی حج کرے گا تو حج. رمضان مہینہ بہت بابرکت ہے, لیکن رمضان میں کوئی حج کرنا چاہے تو حج نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ نے حج کے لیے جو مہینے متعین کیے اس میں رمضان نہیں. پھر آگے فرمایا فمن فرض فیہن الحج, پھر جس نے ان مہینوں میں حج کو اپنے اوپر لازم کر لیا, یعنی حج کا احرام باندھ لیا, فلا رفسا, اب عورت سے بے حجابی اور بے حیائی کی کوئی بات نہ کرے, ولا فسوقا, کوئی گناہ کا کام نہ کرے, ولا جدال فی الحج, اور حج میں تو جھگڑا ہی نہیں. کیا مطلب؟ حج میں جھگڑے کے مواقع بہت پیش آئیں گے. آپ الگ معاشرے کے رہنے والے, وہاں ایک دوسرا حاجی آپ کے بازو میں آ کے اب ایک دم اپوزٹ معاشرے کا ہے, اس کی طبیعت الگ, اس کا مزاج الگ. اب ساتھ میں رہنے سے وہ کچھ بھی ہوگا, کبھی بھی حرکت کر دے گا, وہ آپ کو سب جھیلنا, برداشت کرنا, صبر کرنا, جھگڑا نہیں کرنا. جھگڑے کے مواقع بہت پیش آئیں گے. ولا جدال فی الحج. تو بے شک حج پر فضائل بہت ہیں. حاجی اپنے خاندان کے 400 آدمیوں کی شفاعت کرواوے گا, بہت بڑی بڑی بشارتیں ہیں میرے بھائیوں. لیکن یہ سب اس وقت ہے جب آدمی حج کرے, اللہ کی رضا کے لیے کرے, اخلاص کے ساتھ کرے, سنت کو شریعت کے مطابق کرے, اور حج میں جانے سے پہلے مسائل کو سیکھنے کا بہت اہتمام کرے. خاص طور سے وہ چیزیں جن سے دم آ جاتا ہے وہ ضرور معلوم کر لے, کیونکہ آج کل دم کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے. 300-400 ریال ایک دم کے ہوتے ہیں, اور بعض لوگوں پر کئی دم چڑھ جاتے ہیں, اور پھر وہاں دم دینے میں ان کا دم نکلتا ہے, دم دیتے نہیں اور چلے آتے ہیں, اور گناہ پہ گناہ ان پر چڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچ کے آپ کو کہنا پڑے کہ افسوس, یہ حسرت رہ گئی کہ پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا, یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا, کفن بردوش جا پہنچا مگر مرنا نہ سیکھا تھا. تو میرے بھائیوں, حج بہت عظیم الشان فریضہ ہے. حج کے مسائل سیکھو, اور جن پر حج فرض ہے ان کو حج فرض کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس پر بہت بڑی بڑی دھمکیاں ہیں, وعیدیں ہیں. لیکن آخر میں آپ کی تسلی کے لیے بھی ایک واقعہ سنا دیتا ہوں
تاکہ آپ کو کچھ تسلی. اب یہ صاحب میری باتیں سن کے آپ سوچتے ہوں گے کہ صاحب حج تو بہت کڑک ہو گیا, حج تو بہت مشکل ہو گیا, یہ مولانا صاحب نے ایسا نقشہ کھینچا, کبھی تو حج میں جانا ہی نہیں چاہیے. نہیں, حج میں جاؤ اور ضرور جاؤ اور مسائل سیکھ کے جاؤ, گناہ سے بچتے ہوئے جاؤ. پھر بھی کچھ گناہ ہو گیا, اللہ سے معافی مانگتے رہو, اللہ سے توبہ کرتے رہو, اور اللہ کی شان کریمی سے امید رکھو کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں بھی معاف فرما دے. اب اس پر ایک واقعہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. ابو عبداللہ جوہری بہت بڑے بزرگ ہیں, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عرفات کے میدان میں تھا, کچھ دیر کے بعد مجھے غنودگی آ گئی, یعنی نیند لگ گئی. اسی میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے 2 فرشتے آئے ہیں, ان دونوں کی آپس میں بات ہو رہی ہے. ایک دوسرے سے پوچھ رہا, بھائی بتاؤ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا اس سال ٹوٹل 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا. تو پہلا فرشتہ ان سے پوچھتا ہے کہ اچھا اس میں سے کتنے کا حج قبول ہوا؟ بولے قبول تو خالی کل 6 آدمی کا ہوا. کتنے کا بولو؟ آج حجاج کی حالت دیکھ کر, ان کے گناہ دیکھ کر, ان کی منمانی دیکھ کر اندازہ لگتا ہے اکثر کا حج قبول نہیں. کہا 6 لاکھ میں کل 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا. کہنے لگے میں رونے پیٹنے لگا کہ ہائے کیا کروں, پتہ نہیں میرا بھی قبول ہوا کہ نہیں ہوا. کہتے پھر تھوڑی دیر کے بعد اس دوسرے فرشتے نے پہلے فرشتے سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ, وہ جو 6 لاکھ میں سے صرف 6 کا قبول ہوا, باقی کا قبول نہیں ہوا, تو ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہ اللہ نے نگاہ کرم فرمائی اور رحمت کی نظر ڈال دی, اور وہ جو 6 کا قبول ہوا تھا ان میں سے ایک ایک کے طفیل میں 1-1 لاکھ کا قبول کر لی. تو اللہ کی دینے کی شان ایسی بھی, کبھی ڈائریکٹ دیتے ہیں, کبھی کسی کے واسطے سے دے دیتے ہیں. تو جانا تو ضرور چاہیے اور بار بار جانا چاہیے. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی صحت والا ہو, مال والا ہو, تو اس کو ہر 5 سال میں اللہ کے دربار میں حاضری دینا چاہیے. اگر مال والا ہے, پیسے والا بھی ہے, جا سکتا ہے, نہیں گیا تو 5 سال میں بھی نہیں گیا, تو حدیث میں ہے کہ وہ محروم ہے. محروم یعنی اللہ کی خاص رحمت سے محروم. تو وہ دربار تو ایسا ہے کہ وہاں جانا چاہیے, بار بار جانا چاہیے. ایک حدیث میں آتا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب. حضور فرما رہے حج کے بعد عمرہ, عمرے کے بعد حج, پھر عمرے کے بعد حج, حج کے بعد عمرہ, یعنی ایک کے بعد یہ کرتے رہو. کیونکہ حج عمرے میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے, وہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور معاشی تنگی بھی دور کرتا ہے. آپ حضرات کے ہاں بہت سے لوگ کہیں گے کہ صاحب ہم حج میں جا رہے ہیں, تو آپ ان کو کیا دعا دیں گے؟ ایسے موقع پہ 3 دعا سکھا دیتا ہوں, یاد کر لو. اور جو بھی آپ کا بھائی کہے کہ ہم حج میں جا رہے ہیں, انہیں آپ یہ 3 دعائیں دے دیں, یہ ان کے بڑے کام کی ہے. اگر یہ دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی تو ان کا حج بھی قبول ہوگا, جو خرچ کریں گے اس کا نعم البدل بھی ملے گا. اب سنیے یہ دعا کیا ہے. آپ پہلی دعا دیجیے زودک اللہ التقوی. کیا دعا دیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سفر میں تقوی کی توفیق دے. پہلی دعا. اگر عربی نہیں آدھے تو اردو میں کہہ دو. کیا کہنا؟ اللہ آپ کو سفر میں تقوی کی توفیق دے. دوسری دعا وغفر ذنبک. اگر کچھ گناہ ہو گیا اللہ آپ کے اس گناہ کو معاف فرمائے. تیسری دعا ویسر لک الخیر حیثما کنت. آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ بھلائی کو آپ کے لیے آسان فرمائے. بڑی پیاری دعا ہے میرے بھائیوں. ہر حج عمرے میں جانے والے کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ جب بھی حاجی یا حج عمرے میں کوئی جائے تو آپ یہ دعا دیں. کیا دعا دیں؟ کہ اللہ اس سفر میں آپ کو تقوی کی توفیق دے, اللہ آپ کے گناہ معاف فرمائے, اور اللہ بھلائی کو آپ کے لیے آسان فرمائے. پھر جب وہ حج سے واپس آئے, آپ سے ملے, تو آپ تو اس سے دعا کی درخواست کریں, لیکن آپ بھی اس کو دعا دیں. وہ آپ جو دعا دیں گے اس کا بہت محتاج ہے. کیا دعا؟ پہلی دعا دیں اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے. دوسری دعا دیں اللہ آپ کے گناہ معاف فرمائے. میں مطلب سفر میں آپ نے گناہ سے بچنے کی بہت کوشش کی تھی, پھر بھی کچھ ہو گیا, اللہ معاف فرمائے. تیسری دعا دیں وَأَخْلَفَ نَفْقَتَكَ. کہ آپ نے اس سفر حج میں جو کچھ خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل آپ کو عطا فرمائے. یہ 3 دعائیں جاتے اور آتے ہوئے یاد رکھیے, اور حاجی کو دعا دیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار کی مقبول حاضری نصیب فرمائے.